فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کتاب معالی الصبتین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 19 ہے، اور ہم فصل نمبر 7 پہ پہنچ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 413 ہے۔ اس فصل میں 9 مجالس ہیں۔ پہلی مجلس، امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں نزول۔ سید نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب آپ لشکر حر کی رکاوٹوں کے باوجود سرزمین کربلا پر 2 محرم کو پہنچے تو آپ نے پوچھا، اس خطے کا نام کیا ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ اسے کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے دست دعا بلند کیے اور عرض کیا، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلا۔ اے اللہ، میں مصائب اور آزمائشات میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ واقعاً یہی مقام کرب و بلا ہے۔ پھر جناب عباس سے فرمایا، یہی ہمارا آخری مقام ہے، اسی جگہ خیمے لگا دو، اسی زمین کو ہمارے خون سے رنگین ہونا ہے، یہیں ہمارے مدفن ہوں گے۔ اس جگہ کی نشاندہی مجھ سے میرے جد امجد فرما چکے ہیں۔ روختہ الشہداء میں ہے کہ اس کے بعد آپ گھوڑے سے اترے، خاک کربلا سے ایک چٹکی اٹھائی، اسے سونگھا، آنسو بہہ پڑے۔ جوں ہی آپ 2-4 قدم چلے تو زمین کربلا کی مٹی کا رنگ زعفران جیسا زرد ہو گیا اور ایک غبار سا اٹھا جو تمام قافلے پر چھا گیا۔ جناب ام کلثوم زینب نے محمل سے عرض کیا، بھیا یہ تو بڑا ہولناک خطہ ہے، مجھے تو ابھی سے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ مہیج الاحزان کے مطابق جناب سید الشہداء محمل کے قریب آئے اور فرمایا، بہن، جب ہمارے بابا جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا، جب اس وادی پر پہنچے تو حسن بھائی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ کچھ دیر بعد پریشان ہو کر اٹھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حسن بھائی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس وادی میں خون کا ایک سمندر ہے جس میں میرا حسین ڈوب ڈوب کر ابھر رہا ہے اور ابھر ابھر کر ڈوب رہا ہے۔ پھر میری طرف توجہ کر کے فرمایا، حسین بیٹے، اگر ایسا وقت آ جائے تو کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ابا جان، اگر معاملہ خالق اور میرے نانا کے دین کا ہوا تو ایسا صبر کروں گا کہ تاریخ انگشت بداں رہ جائے گی۔ سرکار علماء تریہی کے مطابق آپ نے جناب عباس سے فرمایا کہ بھیا ذرا اس زمین کے مالکوں کا پتہ کرو کہ کون ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام کچھ دیر کے بعد غازریہ اور نینوا سے بنی اسد کے کچھ افراد کو ساتھ لے کر آئے۔ آپ نے ان سے 60,000 دینار کے عوض 4 میل طولاً اور 4 میل عرضاً یہ وادی خرید لی۔ پھر ان سے فرمایا کہ چند شرائط کے عوض میں اس کی کاشت اور برداشت تمہارے لیے مباح کرتا ہوں۔ بنی اسد نے شرائط پوچھیں۔ آپ نے فرمایا، ہماری شہادت کے بعد میری زیارت پر آنے والوں کے لیے کو ہمارے مزارات کی نشاندہی کرو گے، میرے زائرین کی 3 دن تک میزبانی کرو گے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کربلا امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے، جو آپ کی اولاد اور محبوں کے لیے حلال اور آپ کے دشمنوں کے لیے حرام ہے۔ اس میں ہر قسم کی خیر و برکت ہے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ میں نے کربلا کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں چند باتیں دیکھی ہیں۔ کربلا سے مشتق ہے کہ جس کے معنی کیچڑ میں چلتے ہوئے قدموں میں لڑکڑاہٹ ہوتا ہے۔ نمبر 2،
کربل سے مشتق ہے کہ کربل ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے جن کے پھول سرخ ہوتے ہیں، اس جگہ یہ بوٹی بکثرت ہوا کرتی تھی۔ نمبر 3، کرب اور بلا کا مخفف ہے۔ چونکہ یہ خطہ پہلے دن سے مصائب میں معروف تھا، اس لیے اس وادی کا نام ہی کرب اور بلا پڑ گیا، جو بعد میں کربلا بن گیا۔ اس سلسلے میں اگر ان مصائب کو گنا جائے جو اس خطے میں گزرنے والے عوام پر آئے ہیں تو کئی مجلدات پر ہوں گے، بلکہ اگر انبیاء پر آنے والے مصائب کا شمار کیا جائے تو بھی کافی ضخیم کتاب بنے گی۔ بطور مثال چند ایک واقعات بطور اشارہ عرض کرتے ہیں۔ بہار کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام فراق جناب حوا کے زمانے میں تلاش جناب حوا میں آئے تو آپ اس خطے سے گزرے۔ جب مقتل فرزند رسول پر آئے تو آپ کے قدم ڈگمگائے، ٹھوکر لگی اور گر گئے، پاؤں سے خون بہنے لگا۔ عرض کیا، بار الہ، بہت سے روئے زمین کی خاک چھان چکا ہوں، لیکن جیسی تکلیف اس وادی میں پہنچی ہے ایسی کہیں اور نہیں آئی۔ ذات احدیت کی طرف سے جواب ملا، اسی جگہ تیرا ایک فرزند ظلم و جور سے شہید ہوگا جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔ جناب ابراہیم گھوڑے پر سوار اس وادی سے گزرے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، آپ گھوڑے سے گرے، سر میں چوٹ آئی اور خون بہنے لگا۔ عرض کیا، بار الہ، کس ترک اولا کی پاداش میں یہاں گرا ہوں؟ جبرائیل نے آ کر بتایا، کوئی ترک اولا نہیں ہوا، اسی جگہ خاتم الانبیاء کا فرزند زین ذوالجناح سے زخموں سے چور حالت میں زمین پر آئے گا اور 3 گھنٹے تک تیروں پر معلق رہے گا۔ اسی کی یاد تازہ کرنے کی خاطر آپ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گرا اور آپ کا خون بہہ پڑا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سفر کے دوران یہاں سے گزرے، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا اور پاؤں میں کانٹا چبھ گیا جس سے خون بہنے لگا۔ عرض کیا، بار الہ، کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ارشاد ہوا، غلطی نہیں ہوئی، اسی جگہ میرا حسین مظلوم شہید ہوگا، تیرا ذرا سا خون اس جگہ گرا ہے تاکہ تجھے اس کی یاد دلا دی جائے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کی بکریاں فرات کے کنارے چرتی تھیں، آپ کو آپ کے چرواہے نے اطلاع دی کہ دریائے فرات سے پانی نہیں پیتی۔ جناب اسماعیل نے ذات احدیت کی خدمت میں عرض کیا، بار الہ، میری بکریاں کہیں بیمار تو نہیں؟ اگر بیمار ہیں تو انہیں شفا دیں۔ ذات احدیت کی طرف سے جواب ملا، کوئی بکری بیمار نہیں، خود بکریوں سے پانی نہ پینے کی وجہ پوچھ لیں۔ جب جناب اسماعیل نے بکریوں سے پوچھا تو انہوں نے فصیح عربی میں جواب دیا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ایک فرزند اسی دریا کے کنارے 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا۔ جو پانی آپ کی اولاد کو میسر نہ آئے، ہم اس سے ایک قطرہ بھی نہیں پئیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار تھے اور کشتی حدود کربلا میں داخل ہوئی تو سخت آندھی چلی، پانی میں تلاطم ہوا، کشتی چکرا گئی۔ آپ کے ساتھی واویلا کرنے لگے کہ ہم غرق ہو جائیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، تقریباً پورے کرۂ ارض کے چکر میری کشتی لگا چکی ہے، کہیں ایسا طوفان نہیں آیا، یہاں کیا بات ہے؟ ذات احدیت نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں فرزند خاتم الانبیاء 3 دن کا تشنا شہید ہوگا۔ جناب نوح اور آپ کے ساتھیوں نے قاتل امام حسین علیہ السلام پر لعنت کی تو کشتی تھم گئی اور طوفان ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک سفر میں حواریوں کے ساتھ وادی کربلا سے گزرے، جب مقام شہادت فرزند رسول پر آئے تو دیکھا کہ ایک شیر نے راستہ روک رکھا ہے۔ جناب عیسیٰ نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا بات ہے، تو گزرنے والوں کا راستہ کیوں روک رہا ہے؟ شیر نے عربی فصیح میں جواب دیا، ہر ایک کا راستہ نہیں روکتا، بس آپ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، ایک طرف ہو جا تاکہ ہم گزر جائیں۔ شیر نے عرض کیا، ایک طرف تو ہو جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا، بتا کیا بات ہے؟ شیر نے کہا کہ جب تک آپ فرزند رسول اور شہزادہ بطول کے قاتلوں پر لعنت نہیں کریں گے اس وقت تک راستہ نہیں ملے گا۔ یہی وہ خطہ ہے کہ جہاں فرزند رسول 3 دن کا پیاسا شہید ہوگا۔ اس کے بعد دوسری مجلس ہے صفحہ نمبر 420، کربلا یا نینوا۔
قمقام میں ہے کہ نینوا نام کی بستی موصل کے علاقے میں ہے، اور یہ وہ بستی ہے کہ جس میں ذات احدیت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا، اور نینوا نامی دوسری بستی کوفہ کے نواح میں ہے جہاں فرزند رسول شہید ہوئے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ قمقام کے مذکورہ نظریے سے معلوم ہوتا ہے کہ نینوا نام کی دو بستیاں تھیں، اور ایک موصل میں اور ایک کوفہ میں۔ بعض مورخین کے بقول حضرت یونس علیہ السلام کا مقام بعثت اور امام حسین کا قتل ایک ہی نینوا میں ہے۔ جناب یونس کے دریائے فرات کے کنارے کوفہ میں مدفن بھی اسی نظریے کا مؤید ہے۔ شیخ طوسی کے بقول نینوا حائر حسینی کے قریب ہے، اور کربلا نینوا ہی کا ایک حصہ ہے۔ کربلا کا ایک نام غازریہ بھی ہے۔ بعض مورخین نے اسے قاصریہ اور بعض نے عامریہ بھی لکھا ہے۔ ویسے صحیح یہ ہے کہ اس کا نام غازریہ ہے۔ عامریہ اور قاصریہ اسی کی تضعیف ہے۔ قمقام کے مطابق بنی اسد میں سے غازر نامی شخص سے منسوب ہے۔ کوفہ کے نواحی علاقے سے ہے جو کربلا سے قریب ہے۔ مناقب میں ہے کہ غازریہ میں رہنے والے بنی اسد نے آل محمد کی بے گور و کفن لاشوں کو شہادت کے تیسرے دن دفن کیا تھا۔ اکثر قبور انہیں کھودی ہوئی ملی تھیں۔ امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ غازریہ وہ مبارک قطع زمین ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم بنایا، اور اسی جگہ جناب نوح نے مناجات کی تھی۔ یہ قطع زمین انتہائی محترم ہے۔ اگر اس کا تقدس نہ ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء اور اولیاء کا اسے مدفن نہ بناتا۔ غازریہ میں ہمارے مزاروں کی زیارت کیا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ کربلا میں 200 نبی اور 200 نبی زادے دفن ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک شہید تھا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ گھوڑے پر اس خطے میں چکر بھی لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے، بخدا اس جگہ گھوڑے ہوں گے، اس جگہ عاشق زخم خوردہ ہو کر زین سے زمین پر آئیں گے، اس جگہ ان شہداء کے مدفن ہوں گے۔ عظمت میں ان لوگوں کو نہ کوئی ان سے سابق پائے گا اور نہ کوئی ان کے بعد آنے والا ان کی عظمت شان کو پا سکے گا۔ اس کے بعد آپ گریہ کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام اس جگہ سے گزرے اور کئی مرتبہ گزرے، اور ہر مرتبہ خود بھی روئے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی رلایا۔ ازبغ ابن نباتہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے ساتھ کربلا میں آئے، آپ امام حسین کے مقام دفن پر آ کر رکے اور انگلی سے اشارے سے فرمایا، وہاں مستورات کے خیمے ہوں گے، یہاں ان کا خون بہے گا، ذریت رسول کے نوجوان اسی جگہ اپنی قربانیاں پیش کریں گے، ان کی مظلومیت پر ارض و سما روئیں گے۔ اے زمین کربلا، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرے دامن میں محبوبان خدا آرام کریں گے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کربلا ان محبوبان خالق کے انتظار میں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ان کا ورود ہوا تو زمین نے گھوڑے کے پاؤں پکڑ لیے۔ مقتل ابو مخنف میں ہے کہ جب حضرت حر سے نزع کرتے ہوئے یہ قافلہ سرزمین کربلا میں پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا از خود رک گیا۔ آپ نے گھوڑا تبدیل کیا، دوسرے گھوڑے کے قدم بھی نہ اٹھے۔ آپ نے تیسرا گھوڑا تبدیل کیا، حتیٰ کہ 7 گھوڑے تبدیل کیے، لیکن کوئی گھوڑا بھی آگے جانے پر راضی نہ ہوا۔ اس پر آپ نے پوچھا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ یہ کون سا علاقہ ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا کہ اس کا نام غازریہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ بتایا گیا کہ اس علاقے کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ بتایا گیا شط الفرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ بتایا گیا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سرد آہ بھری اور فرمایا یہی زمین کرب و بلا ہے، بس ہمارا سفر ختم ہو چکا ہے، اب آگے مت جانا، بخدا یہی ہمارے خیم نصب ہوں گے، یہی زمین ہمارے خون سے رنگین ہوگی، اس جگہ زہرا زادیوں کے سروں سے چادریں چھنیں گی، اس جگہ ہمارے جوان شہید ہوں گے، اس جگہ ہمارے کمسن سبا ہوں گے، اس جگہ ہمارے مزار بنیں گے اور ہمارے شیعہ ہماری زیارت کو آئیں گے، یہی وہ خاک ہے جس کی نشاندہی میرے نانا نے مجھ سے کر دی تھی۔ آپ گھوڑے سے اترے اور خیام لگانے کا حکم دیا۔
7ویں تک یہ خیمے یہیں رہے۔ 7ویں کے بعد 9ویں تک دوسری جگہ عمر سعد کے حکم سے منتقل ہوئے اور 9ویں کو امام حسین کے حکم سے منتقل ہو کر تیسری جگہ رہے۔ 10ویں کے عصر کو عمر سعد نے حکم دیا کہ اب آگ لاؤ تاکہ ان خیام کو پھر کبھی اور کہیں منتقل نہ کیا جائے۔ زمین کربلا کے ناموں سے ایک نام عمورہ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین سے فرمایا تھا، بیٹے ایک وقت تجھے عراق لے جایا جائے گا، وہاں ایک زمین ہے جہاں انبیاء اور اولیاء کے مزارات ہیں، اسے عمورہ کہتے ہیں، اسی جگہ تو اور تیرے ساتھی پیاسے شہید ہوں گے۔ عمورہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ کم و بیش ہر نبی کی گزرگاہ یہی خطہ رہا اور ہر نبی نے اس کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام جنگ صفین جا رہے تھے تو میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ جب آپ وادی نینوا میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے ابن عباس کیا اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، اے امیر المومنین میں نہیں پہچانتا۔ آپ نے عرض کیا، اے ابن عباس جس طرح میں اسے پہچانتا ہوں اگر اسی طرح سے تو بھی اسے پہچانتا تو روئے بغیر نہ رہ سکتا۔ پھر آپ اس قدر روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور فرمایا، آہ آہ، میں نے ابو سفیان کا کیا بگاڑا ہے، آل حرب کو مجھ سے کیا رنجش ہے۔ اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اب جو کچھ تجھے ان کے ہاتھوں پہنچ رہا ہے تیرا باپ سب کچھ برداشت کر چکا ہے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، تجدید وضو کی اور کافی دیر تک مصروف نوافل رہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گئے، پھر بیدار ہوئے تو فرمایا، ابن عباس ہے؟ میں نے عرض کیا، قبلہ میں گیا ہی کہیں نہیں تھا، اسی وقت سے موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، ابن عباس میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے کچھ سفید رو افراد زمین کربلا پر اتر رہے ہیں۔ زمین کربلا میں خون کا ایک سمندر ہے جس میں میرا حسین، میرا لال، میرا جگر پارا، میرا پارہ جگر اور میرا نور چشم ڈوب رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، کوئی اس کی دادرسی نہیں کر رہا۔ پھر آسمان پر اترنے والے میرے پاس آ کر مجھے تعزیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے آل نبی صبر کرو، تم کائنات کے بد نصیب ترین ہاتھوں سے شہید ہو رہے ہو۔ اے ابن عباس میرا حسین اور میرے اور دختر رسول کی اولاد سے 17 جوان اسی جگہ مظلوم و ظلم و جور سے شہید ہوں گے۔ اس خطے کو آسمان میں کربلا کہا جاتا ہے اور آسمانوں میں اس کا تذکرہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حرمین شریفین اور بیت المقدس کا ذکر ہوتا ہے۔ اے ابن عباس ذرا ادھر ادھر چل کر تلاش کر، تجھے یہیں کہیں زرد رنگ کی مینگنیاں ملیں گی۔ چنانچہ میں اٹھا اور تلاش کرنے لگا، مجھے چند مینگنیاں مل گئیں۔ میں نے آپ کو بتایا جیسا آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ملی ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا آپ نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا واقعاً یہ وہی ہیں۔ میں نے عرض کیا ان کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اسی جگہ سے گزرے تھے، چند ہرنیاں یہاں رو رہی تھیں، آپ انہیں روتا دیکھ کر بیٹھ گئے اور رونے لگے، حواری بھی ساتھ بیٹھ کر رونے لگے۔ آخر حواریوں نے پوچھا، اے روح اللہ اس رونے کا سبب ہمیں بھی بتائیے۔ جناب عیسیٰ نے فرمایا، اسی جگہ خاتم الانبیاء اور میری ماں کی مثل طاہرہ بتول کا نونہال بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے ہرنیوں کی ان مینگنیوں کو اٹھایا اور دعا کی، بار الہ ان مینگنیوں کو اپنی قدرت کاملہ سے باقی رکھ حتیٰ کہ انہیں حسین مظلوم کا والد دیکھے اور اپنے بیٹے پر میری عزاداری کا گواہ بن جائے۔ اے اللہ قاتلین امام حسین کے معاونین اور ان کے اس عمل پر راضی ہونے والے کو مبارک نہ رکھ۔ یہ واقعہ سن کر حضرت علی اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جب افاقہ ہوا تو چند مینگنیاں مجھے دیں اور بقیہ کو اپنی ابا کے دامن میں باندھ لیا اور فرمایا، اے ابن عباس انہیں محفوظ رکھنا، جس دن مینگنیاں خون میں بدل جائیں گی سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ میں ہمیشہ ان مینگنیوں کو اپنی حفاظت کی طرح جان کی طرح حفاظت کرنے لگا۔ 61 ہجری کے یوم عاشوراء عصر کے وقت میں نے دیکھا کہ مینگنیاں خون بن چکی تھیں، مدینہ کی دیواریں سرخ ہو گئی تھیں اور سورج گرہن زدہ ہو گیا تھا۔
اس کے بعد تیسری مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور پیج ہے 426، سرزمین کربلا میں گریا۔ امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں کشتہ عبرت ہوں، جو مومن اور مومنہ مجھے یاد کریں گے بے ساختہ وہ رو دیں گے۔ علامہ شستری نے خصائص حسینیہ میں لکھا ہے کہ کائنات عالم میں حسین اور ان سے تمام متعلقہ امور تا قیامت موجب غم و اندھو رہیں گے۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو غیر شعوری طور پر غم کی لہر ہمارے دل میں سرایت کر جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، بار الہا اس کی کیا وجہ ہے کہ جب میں نام حسین لیتا ہوں تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے اور آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ درد اس وقت پیدا ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی 5 انگلیوں میں ذات احدیت نے خمسہ نجبہ کے انوار عالیہ ودیعت فرمائے۔ نور امام حسین علیہ السلام حضرت آدم کے انگوٹھے میں سپرد کیا گیا۔ جناب آدم جب بھی انگوٹھے کی طرف دیکھتے تھے تو آپ پر رقت اور غم طاری ہو جاتا تھا۔ آج تک اولاد آدم میں یہ اثر باقی ہے۔ آج بھی جو شخص بہت زیادہ ہنس رہا ہو اگر اپنے انگوٹھے کی پشت دیکھ لے تو اگر وہ غمگین نہ بھی ہوگا تو کم از کم اس کی ہنسی خود رک جائے گی۔ جو چیز امام حسین سے منسوب ہوگی اس سے غم و اندو ٹپک پڑیں گے، جیسا کہ جناب نوح کی حکایت میں ہے کہ جب جبرائیل نے کشتی میں نصب کرنے کے لیے 5 کیل آ کر دیے، جب جناب نوح جبرائیل سے ایک ایک کیل وصول کرنے لگے اور دیکھا کہ ہر کیل نجبائے خمسہ میں سے ایک سے منسوب ہے، تو جناب سرور کونین سے لے کر امام حسین علیہ السلام تک جو کیل بھی لی، اس سے نور کی ایک ایسی کرن پھوٹی کہ جناب نوح کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ جب امام حسین کے نام سے منسوب کیل لی تو اس سے خون ٹپکنے لگا۔ جناب نوح علیہ السلام کے ہاتھ خون آلود ہو گئے۔ جناب نوح نے جبرائیل سے اس کی وجہ پوچھی۔ جناب جبرائیل نے واقعات کربلا سنا دیے۔ امام حسین علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا بھی باعث حزن و الم تھا۔ اس کے شواہد جناب سیدہ، جناب سرور کونین اور جناب امیر علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بکثرت موجود ہیں۔ امام حسین کی ولادت پر سرور کونین نے بے ساختہ گریہ کیا۔ آپ کو دیکھ کر جناب سیدہ اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی گریہ کیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تو تاریخ اس حد تک بتاتی ہے کہ آن حضور جب بھی امام حسین کو دیکھتے تھے تو آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ جو چیز امام حسین سے منسوب ہوتی تھی اسے دیکھ کر بھی آپ روتے تھے۔ حضرت علی کی نظر میں جب بھی امام حسین پر پڑتی تھی تو رو کر فرماتے تھے، اے ہر مومن اور مومنہ کے لیے باعث عبرت بیٹے، یا عبرت کل مومن و مؤمنہ۔ امام حسین علیہ السلام کے مزار اور آپ کے مقتل کو دیکھ لینا بھی باعث گریہ و بکا ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فرزند رسول کشتہ عبرت ہیں، غریب ہیں جو زیارت قبر کرے گا بے ساختہ روئے گا، جو زیارت قبر پر موقف نہ ہوگا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روئے گا اور اس کا دل یا یاد قبر مظلوم میں جلتا رہے گا۔ اس کی قبر پر آپ کی قبر پر جانے والا خواہ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، جب وہ آپ کے حرم میں جا کر آپ کے قدموں میں آپ کے دونوں جوان اور کم سن شہید بیٹوں کو دفن دیکھے گا، اس کے آنسو ٹپک پڑیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا ماہ شہادت آتا ہے تو ہر مومن اور مومنہ کا دل غم و اندوہ سے لبریز ہو جاتا ہے اور بالآخر وہ غم آنکھوں کے ذریعے آنسوؤں کی صورت میں ٹپکنے لگتا ہے۔ سرزمین کربلا میں قدم رکھنے سے غم کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کے شواہد تاریخ میں انبیاء کے واقعات میں سے ملے جنہیں مقدر اس خطے کی طرف لے آئے۔ آپ کے مقام دفن کا نام سنتے ہی آنسو بے ساختہ بہہ پڑتے ہیں، یعنی صرف کربلا کا نام سن کر ہی رونا آ جاتا ہے، جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام بھی نام کربلا سن کر رو دیتے تھے۔ لہوف میں ابن طاؤس نے لکھا ہے کہ جب کربلا میں خیمے لگا دیے گئے تو امام حسین اپنے خیمے میں بیٹھ کر تلوار صاف کرنے لگے اور یہ اشعار بھی پڑھنے لگے۔
اے زمانہ افسوس ہے تیرے اس سلوک پر جو دوستوں سے ہوتا ہے، تو کتنی مرتبہ چمکتا ہے اور کتنی مرتبہ تاریکیاں پھیلاتا ہے۔ کچھ تلاش کرنے والے ہیں اور کچھ مقتول ہیں، اے زمانے پھر تو کسی معاوضے پر بھی قناعت نہیں کرتا۔ ہر زندہ کا راستہ موت ہے، کوچ کا وعدہ کتنا قریب ہے، کوچ کا وعدہ کتنا جلدی قریب آ جاتا ہے، انجام کار اللہ کے ہاں ہی جانا ہے۔ دختر علی نے جب یہ اشعار سنے تو عرض کیا، بھیا ایسی باتیں تو وہ کرتے ہیں جنہیں اپنی موت کا یقین ہو چکا ہو۔ امام حسین نے فرمایا، مجھے اپنی شہادت کا یقین ہی تو اس جگہ تک لے آیا ہے۔ بنت زہرا نے ماتم کرتے ہوئے فرمایا، دنیا کا واحد انسان تو ہے حسین جس نے اپنی خبر موت اپنی زبان سے دی ہے۔ تمام ہاشمیات نے بین کرنا شروع کر دیے۔ تمام خیام میں ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے محمد، ہائے زہرا اور ہائے حمزہ سے گریہ شروع ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا، زینب بہن بھلا یہ تو بتا کہ آج تک کوئی اور بھی زندہ رہا ہے؟ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ یہ تو بتائیں کہ کبھی کسی بھائی نے اپنی بہن کو یہ بھی بتایا ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں؟ یہ کہہ کر دختر زہرا نے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکنے لگے۔ بنت زہرا ماتم کرتے کرتے غش کھا گئیں۔ امام حسین اٹھے، پانی لیا، چہرے پر پانی چھڑکا، کافی دیر بعد غش سے افاقہ ہوا۔ امام حسین نے فرمایا کہ زینب جب تک میں زندہ ہوں تو جھی بھر کر رو لے، لیکن میرے بعد تیری ذمہ داریاں بدل جائیں گی۔ اس کے بعد چوتھی مجلس ہے، صفحہ ہے 431، یزید ابن زیاد اور ابن سعد کی سنگ دلی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح جناب یحییٰ کا قاتل ولد الزنا تھا، اسی طرح فرزند رسول کا قاتل بھی ولد الزنا تھا، بلکہ اگر کتب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر وہ شخص جس نے فرزند رسول کے خون سے ہاتھ رنگی ہیں یا یقیناً ولد الزنا تھا یا مجہول النسب تھا یا مغدوش النسب تھا۔ یزید ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس کی ماں میسون بنت بجدل کلبی نے اپنے باپ کے غلام سے مکالمہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں یزید سے حاملہ ہوئی تھی۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھیے، جس کا باپ زیاد کو بھی ام المومنین عائشہ اپنے باپ کا بیٹا کہہ کر نام لیتی تھیں، کیونکہ زیاد کا باپ معلوم نہ تھا۔ زیاد کی ماں سمیہ عرب کی معروف طوائف تھی۔ معاویہ نے اپنے دور حکومت میں زیاد کو حضرت علی کے خلاف استعمال کرنے کے غرض سے اعلان کیا کہ زیاد کی ماں سمیہ نے ایک رات میرے باپ ابو سفیان کے پاس گزاری تھی اور زیاد اسی رات کے نتیجہ ہے، لہٰذا میرا بھائی ہے۔ پھر ابو سفیان نے خود اقرار کیا تھا کہ زیاد کی ماں کو زیاد کا حمل مجھ سے ہی ہوا ہے۔ استحاب میں ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ زیاد کو کسی کام کے لیے یمن بھیجا۔ جب یہ شخص وہاں سے کامران واپس پلٹا تو اس نے مسجد نبوی میں فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ حضرت عمر کے پاس اس وقت حضرت علی علیہ السلام، عمر ابن عاص اور ابو سفیان بیٹھے تھے۔ عمر نے خطبہ سن کر کہا، کاش یہ شخص قریشی ہوتا۔ ابو سفیان نے کہا، اگر مجھے حضرت عمر کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اس مسجد نبوی میں اس بات کا اقرار کر لیتا کہ زیاد کی ماں کے رحم میں زیاد کے تخم ریزی میں نے ہی کی تھی۔ جسے ایک شاعر نے معاویہ کو یوں کہہ کر مسترد کر دیا تھا، زیاد سے تیرے رشتے کو وہی نسبت ہے جو ہاتھی کو گدھی کے بچے سے ہو سکتی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ سمیہ زیاد سے اس وقت حاملہ ہوئی تھی جب تیرا باپ زخرہ اس کے قریب بھی نہیں بھٹکا تھا۔ یہی صورتحال عبید اللہ ابن زیاد کی ہے۔ اگرچہ اس کا باپ زیاد ہی بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کا باپ معلوم ہی نہیں، کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد کی ماں مرجانہ بھی عرب میں طوائف کے عنوان سے معروف تھی۔ پھر فرزند رسول کا ابن زیاد کو
دعی ابن دعی کہنا، ابن زیاد کو دعی ابن دعی کہنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دونوں باپ بیٹا حرام زادے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں خیمہ زن ہو گئے اور حر نے ابن زیاد کو اطلاع دی، پھر ابن زیاد نے یزید کو مطلع کیا، امام حسین کو خط لکھا۔ ملاحظہ فرمائیے، اما بعد، اے حسین، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو کربلا میں خیمہ زن ہے۔ مجھے میرے امیر یزید نے حکم دیا ہے کہ میں اس وقت تک کسی گاؤ تکیے کا سہارا نہیں لوں گا اور نہ اس وقت تک شراب کا ایک قطرہ چکھوں گا جب تک تجھے لطیف و خبیر اللہ کے پاس نہ پہنچا دوں، یا تو میرے اور یزید کے حکم کی اطاعت نہ اقرار کر لے۔ جب یہ خط امام حسین کو ملا تو آپ نے اسے پڑھا اور پھینک دیا اور فرمایا، وہ قوم کبھی فلاح یافتہ نہیں ہو سکتی جو اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی خوشنودی حاصل کر لے۔ قاصد نے کہا، خط کا جواب؟ اے ابا عبداللہ، آپ نے فرمایا، اس خط کا میں کیا جواب لکھوں؟ جو شخص اپنے اور اپنے امیر کی شراب خوری کا برملا اقرار اور اعلان کر کے مجھ سے اسلام کے نام پر بیعت اور اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، اسے میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ ان لوگوں کے لیے عذاب جہنم حتمی ہو چکا ہے۔ قاصد نے واپس آ کر جب اطلاع دی تو یہ دشمن خدا غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور عمر ابن سعد سے کہا کہ اب جا کر حسین کو قتل کر دے۔ ایک روایت کے مطابق اس نے اپنے تمام مخصوص عمراء کو بلایا اور کہا، جو شخص حسین ابن فاطمہ کا سر لائے گا اسے میری اور یزید کی طرف سے بہت بڑا انعام بھی ملے گا اور نقد انعام کے علاوہ 10 برس تک کے لیے رے یعنی تہران کی حکومت بھی ملے گی۔ عمر ابن سعد نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر یہ وعدہ اور انعام ہے تو پھر میں کسی کو اس کا شریک نہیں کروں گا اور دونوں چیزیں میں خود ہی حاصل کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا، پھر جا اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر دے، پانی پر پابندی لگا دے، خیام حسین تک ایک قطرہ بھی نہ جانے پائے اور سر لے آنا۔ عمر سعد نے کہا، حکم امیر کی اطاعت ہوگی۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو 6000 کا سالار لشکر بنا کر بھیج دیا۔ شیخ مفید کے مطابق عمر سعد 3 محرم کو کربلا پہنچا۔ کربلا میں فرزند رسول کے مقابلے میں آنے والا پہلا لشکر عمر سعد کا تھا جو 3 محرم کو پہنچا، اور آخری لشکر شمر ابن ذیل جوشن کا تھا جو 9 محرم کو پہنچا۔ عمر سعد کا بھانجا حمزہ ابن مغیرہ ابن شیبہ، حضرت ابن شیبہ عمر سعد کے پاس آیا اور کہا کہ ماموں جان، خدا کے لیے فرزند رسول کے خون سے ہاتھ سرخ نہ کرنا، بخدا آپ کا دنیا سے بھکاری ہو کر مر جانا اس حکومت سے بدر جہاں بہتر ہے جس کا تخت آپ کو فرزند رسول کی لاش پر سے گزر کر ملے۔ عمر سعد نے کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو، پھر بتاؤں گا۔ اسی فکر کے نتیجے میں عمر سعد جس نتیجے میں پہنچا اس کے حسب ذیل اشعار میں اس نے کہا، بخدا مجھے کچھ معلوم نہیں ہو رہا اور میں حیران ہوں اپنے سلسلے میں، 2 باتوں میں غور کر رہا ہوں۔ کیا میں حکومت رے چھوڑ دوں؟ حالانکہ رے پر حکومت میری بہت بڑی خواہش ہے، یا کیا قتل حسین کے گناہ کا بہت بڑا بوجھ اٹھا لوں؟ رشتے میں حسین میرا چچا زاد ہے، لیکن حادثات زمانہ بھی عجیب ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، رے کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یقینی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی بہتری نقد ہی میں ہوتی ہے اور کوئی عقلمند نقد کے عوض ادھار قبول نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے جو جنت، جہنم، عذاب اور ہاتھوں میں زنجیر ڈالنے والا خالق ہے۔ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اگر واقعی سچ ہے تو پھر 2 برس کے اندر اندر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا۔ اگر لوگوں کا نظریہ جہنم اور جنت اور توحید و خلق جھوٹ ثابت ہوا تو پھر دنیا کی عظیم کامیابی اور بانجھ حکمرانی جو ہمیشہ رہنے والی ہوگی ہمیں مل رہی ہے۔ مقتل ابو مخنف کے مطابق جب عمر سعد نے یہ اشعار کہے تو حاطف غیبی نے اسے حسب ذیل جواب دیا، اے وہ احمق جس کی ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے اور دنیا سے
اصل سرمایہ بھی ضائع کر کے جانے والا ہے۔ تجھے جہنم کا وہ عذاب نصیب ہوگا جس کی آگ کبھی نہ بجھے گی، اور دوسرے لوگوں سے ہٹ کر تیری یہ کوشش تیری پردائمی لعنت و پھٹکار کا باعث ہوگی۔ جب تو حسین ابن فاطمہ سے نبرد آزما ہوگا اور تو اسے شرف الثقلین بھی سمجھتا ہے، اے کائنات کے خسارہ زدہ شخص، قتل حسین کے بعد ملک رہ کی حکومت کا خیال دل سے نکال دینا تجھے کبھی نہ ملے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حکومت رہ کا خواب عمر سعد کے لیے کبھی پورا نہ ہو سکا۔ فرزند رسول نے بھی یوم عاشورہ فرمایا تھا، اے ابن سعد، تو مجھے اس گمان میں قتل کر رہا ہے کہ حرام زادہ تجھے رہ کی حکومت دے دے گا۔ میرے قتل کے بعد تو خوشی کا ایک دن بھی نہ دیکھ سکے گا۔ تو جو چاہے کر لے، میرے قتل کے بعد تیری آخرت تو ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کی نظر ہو جائے گی، لیکن دنیا میں بھی تجھے چین کا سانس کوئی نہ لینے دے گا۔ میں چشم امامت سے آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ تیرا سر کوفے کی چوک پر نیزے پر نصب ہے اور بچے تیرے سر پر پتھر برسا رہے ہیں۔ امام حسین کی یہ بات سن کر اس مردود نے منہ پھیر لیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس ملعون نے منہ پھیر لیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب شمر کند خنجر سے فرزند زہرا کے خشک اور نازک گلے پر پے در پے وار کر رہا تھا، اور بنت زہرا سلام اللہ علیہا تلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی غربت اور مظلومی دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت بی بی نے اس ظالم کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، یبن سعد، اے ابن سعد، تعجب ہے، فرزند رسول شہید کیا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بہار میں ازبغ ابن نباتہ سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ سعد سے فرمایا تھا کہ تیرے گھر میں ایک سنگدل بچہ ہے جو میرے حسین کے بے گناہ خون سے اپنے ہاتھ رنگ سرخ کر دے گا۔ البتر المذاب میں ازبغ ابن نباتہ سے مروی ہے کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ سعد سے فرمایا تھا کہ تیرے گھر میں ایک سنگدل بچہ ہے جو میرے حسین کے بے گناہ خون سے اپنے ہاتھ سرخ کرے گا۔ البتر المذاب میں محمد ابن سیرین نے لکھا ہے کہ عمر سعد کے متعلق حضرت علی کی کرامات حرف بحرف سچی ثابت ہوئیں۔ ایک مرتبہ جب کہ عمر سعد نوجوان تھا، حضرت علی کو راستے میں ملا تو آپ نے فرمایا، اے ابن سعد، وقت کیسا وقت ہوگا جب تو جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوگا، تجھے ان میں سے کسی کو چننے کا اختیار دیا جائے گا اور تو جہنم کا انتخاب کرے گا۔ چونکہ اس وقت حضرت علی کے ساتھ صحابہ بھی تھے، یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی۔ یہ شخص جدھر سے بھی گزرتا تھا لوگ اسے قاتل حسین کے نام سے متعارف کراتے تھے۔ اس نے یہ بات سن لی تھی۔ ایک دن امام حسین کے پاس آیا اور کہا، اے ابا عبداللہ، یہ احمق کہتے پھرتے ہیں کہ میں آپ کا قاتل ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو غلط کہہ رہا ہے، یہ لوگ احمق نہیں ہیں، دانشمند اور شریف ہیں۔ میں بھی تجھے بتا دوں کہ یاد رکھنا کہ عراق کی گندم بہت کم نصیب ہوگی۔ یہ خاموش ہو کر واپس پلٹ آیا، لیکن ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ میں فرزند رسول کا قاتل کبھی نہ بنوں گا، لیکن وہی ہوا جو حضرت علی نے فرمایا تھا۔ حتیٰ کہ کربلا میں امام حسین نے اسے جنگ سے باز رکھنے کی خاطر بہت کوشش کی، لیکن یہ مردود باز نہ آیا۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے اسے پیغام بھیجا کہ میں تنہائی میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے اور اپنے لشکر کے درمیان آ جا، بات کریں گے۔ چنانچہ 20 افراد لے کر یہ آیا۔ امام حسین بھی اپنے 20 ساتھی لے کر آئے۔ امام حسین نے جناب عباس اور شہزادہ علی اکبر کے سوا دیگر ساتھیوں کو ایک طرف بٹھا دیا۔ عمر سعد نے بھی اپنے بیٹے حفص اور ایک غلام کے علاوہ دوسروں کو ایک طرف بیٹھنے کو کہا۔ جب تنہائی میں ملاقات ہوئی تو امام حسین نے فرمایا، اے ابن سعد، کیا تو اپنی اور لوگوں کی وہ تمام باتیں بھول گیا؟ اللہ سے ڈر، قیامت کا خوف کر۔ کیا تو مجھے قتل کرتا ہے حالانکہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں اور کس کا نواسا ہوں؟ انہیں چھوڑ دے، میرے ساتھ مل جا۔ دربار خالق تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ میرے ساتھ الحاق ہے۔
ابن سعد نے کہا اے فرزند رسول آپ سچ فرما رہے ہیں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے انہیں چھوڑ دیا تو میرا گھر لوٹ لیا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا تیرا لوٹا ہوا گھر میں آباد کر دوں گا۔ عمر سعد نے کہا یہ لوگ میرا گھر گرا دیں گے اور میری جائیداد ضبط کر لیں گے۔ امام حسین نے فرمایا تیرا گھر تجھے میں بنا دوں گا، اپنی حجاز میں موجود جائیداد تجھے دے دوں گا۔ تجھے معلوم ہے کہ معاویہ مجھ سے 10 لاکھ دینار کے عوض خریدنا چاہتا تھا، لیکن میں نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ عمر سعد نے کہا مجھے خطرہ ہے کہ میرے اہل و عیال کو مصائب سے دوچار کیا جائے گا۔ امام حسین خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہ دیا اور اٹھ کر واپس آتے ہوئے فرمایا اے ابن سعد یاد رکھنا میں نے کوفے میں بھی تجھے بتایا تھا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ عراق کی گندم تیرے نصیبوں میں نہیں ہے۔ اس نے عذرائے مذاق کہا چلو گندم ہی نہ سہی، جو بھی مل جائیں گے انہیں پر گزارا کر لوں گا۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے پارٹ میں آغاز کریں گے صفحہ نمبر 440 سے۔ 5ویں مجلس ہوگی، ہیڈنگ ہوگی عمر سعد کی سنگ دلی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔